کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن اتنی مالیت آ جائے، کہتے ہیں کہ کسی کے گھر کا چولہا جل جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ ہم ان پیسوں سے عمرہ کر لیں یا حج کر لیں یا قربانی کر لیں۔ قربانی کا جانور لایا جاتا ہے، اور قربانی کے جانور کا لانے کا مقصد رضا اللہ نہیں ہے۔ قربانی کس وقت میں واجب ہوگی؟ جو ہم قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ Hamza Siddiq Official. Like, share and subscribe. الحمدللہ 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 وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت نہ ہی قربانی کا خون، مگر قربانی کرنے والے کا تقویٰ پر۔ سب سے پہلے چند بنیادی باتیں قربانی کرنے والے کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے، جن میں سے پہلی بات کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کس جانور کی واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم مختلف چیزوں پر قربانی کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو اس کے لیے ایک نصاب کو متعین کیا گیا کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی مقدار رقم موجود ہو تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ جتنی بھی ضرورت اشیاء سے زائد چیزیں ہیں، مثلا گھروں میں ایسے برتنوں کا ہونا جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہ ہو، اس کے علاوہ شرعی لباس جو ہے وہ کم از کم 3 جوڑے ہیں، اس سے زائد جو ہو اس کو بھی شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گھروں میں بڑے قیمتی قسم کے ڈیکوریشن پیس موجود ہوتے ہیں، ان کو بھی شمار کیا جائے گا۔ اور اسی طرح کسی کے پاس اگر 2 گاڑیاں ہیں تو 2 گاڑیوں میں سے جو گاڑی استعمال میں نہ ہو اس گاڑی کو بھی شمار کیا جائے گا۔ اگر ان تمام کی تمام چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے، اور اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، اور اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح اگر گھر کے تمام افراد میں سے بالغ افراد میں سے کسی کے پاس بھی 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن اتنی مالیت آ جائے کہ جتنی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اب اکثر آج کل ایک فتنہ اٹھ چکا ہے کہ بھائی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، عمرے کی ضرورت نہیں ہے، حج کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بجائے اس کی جو مالیت کی جتنی یہ رقم ہے قربانی کی یا حج کی یا عمرے کی،
اس کو کسی اور راستے میں خرچ کر دیا جائے. مثال کے طور پر کسی غریب کو گھر بنا کے دے دیا جائے, کسی غریب کی اور کوئی ضروریات کو پورا کر دیا جائے. کہتے ہیں کہ کسی کے گھر کا چولہا جل جائے, یہ بہتر ہے اس سے کہ ہم ان پیسوں سے عمرہ کر لیں یا حج کر لیں یا قربانی کر لیں. دیکھیں, شریعت نے جس چیز کو جس طریقے پر واجب کیا اسی طریقے سے ادا کرنا ہم پر فرض ہے. اگر ہم طریقے سے ہٹ کر اس کو ادا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے پر ہم ادا کر رہے ہیں وہ ثواب کا ذریعہ ہے تو وہ ثواب کا ذریعہ, لیکن اس طریقے کو جو شریعت نے ہم پر واجب کیا اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم اس واجب کے چھوڑنے کے مرتکب ہیں. تو پہلی بات کہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس 52 تولہ چاندی کی مالیت کی مقدار کے برابر رقم موجود ہے. اسی طرح قربانی کس جانور کی واجب ہے, اس کے بارے میں فقہ کا قاعدہ ہے کہ ہر وہ جانور جو انسان کی طرف مانوس ہونے والا ہو اس کی قربانی واجب ہے. اور ان میں سے انہوں نے 4 چیزیں ذکر کی ہیں, جن میں سے بھیڑ ہے, بکری ہے, اسی طرح گائے ہے اور اونٹ ہے. اور اس کی مثل جو چیزیں ہوں گی, یعنی گائے کی مثل جس طرح بھینس ہے یا کٹا ہے, اونٹ کی مثل جس طرح اونٹ ہے, بکری کی مثل بکرا ہے, بھیڑ ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ان کی قربانی واجب ہو. تیسری بات اسی طرح کہ قربانی کس وقت میں واجب ہوگی, اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے 3 دنوں کو مقرر کیا. 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب تک انسان قربانی کر سکتا ہے. لیکن ان میں سے فضیلت کس دن کی ہے, تو کہتے ہیں کہ تاریخ کے حساب سے کہ 10 ذی الحجہ کی زیادہ فضیلت ہے. اگر کوئی 10 کو نہیں کرتا تو 11 کو کر لے, اسی طرح 12 کو کر لے. پھر ٹائم کیا ہو, تو اس میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ زیادہ فضیلت کا وقت جو ہے وہ دن کا وقت ہے, کہ دن کے وقت کی فضیلت زیادہ ہے کہ انسان قربانی کو دن کے وقت میں کرے. اسی طرح کہ قربانی واجب ہے, فرض ہے, سنت ہے, تو اس کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ قربانی جو ہے تمام کے تمام مسلمان جو اس نصاب کے مالک ہیں ان پر قربانی واجب ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں سنت ہے, تو ایسی سنت جو بطریق وجوب ہے تو ہے یہ واجب ہے تمام کے تمام مسلمانوں پر. اگر کوئی شخص ایسا ہے جو قربانی نہیں کرتا تو اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا شخص جو قربانی کی استطاعت بھی رکھتا ہے, کہ اس کے اندر قربانی کرنے کی طاقت بھی موجود ہے, اور وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے. یعنی اتنی بڑی وعید کو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پڑھنے سے بھی منع فرمایا کہ باوجود استطاعت کے وہ قربانی نہیں کرتا. قربانی کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے, قربانی کے خون گرنے سے پہلے انسان کی وہ قربانی قبول ہوتی ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی کے ایک بال کے سبب اس کو اجر دیا جاتا ہے. اب اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل قربانی کا جانور لایا جاتا ہے, اور قربانی کے جانور کا لانے کا مقصد رضا اللہ نہیں ہے, بلکہ قربانی کا جانور لانے کا مقصد ایک مقابلہ بازی ہے
ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے کہ اس کا جانور اتنے کا ہے تو میں اس سے مہنگا لے کے آؤں، تو دو تین غلطیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ غلطیاں قربانی میں پائی جائیں تو انسان کی رقم ضائع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی شخص ایسی کمائی سے قربانی کرتا ہے کہ جو کمائی حلال نہیں ہے یا اس کی حلت میں کوئی شبہ ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے لیکن اس میں نیت رضا اللہ نہیں ہے بلکہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ تیسرا کہ قربانی کرنے کے لیے سب سے پہلے نیت کا درست کرنا ضروری ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کسی شخص کی نیت ہی درست نہیں ہے تو اس کی نیکی کیسے درست ہو سکتی؟ تو اس لیے قربانی کرنے والے حضرات کے لیے ان بنیادی غلطیوں سے بچنا ضروری ہے کہ اگر انسان اتنا پیسہ بھی لگائے، وقت بھی لگائے، لیکن اس کے بعد بھی اس کی قربانی قبول نہ ہو تو اس سے بڑا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں کہ قربانی کرنے میں ہم ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو جو ہم قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں ایسی غلطیوں سے بچائے جن کے ذریعے ہماری قربانی ضائع ہو جائے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یہ جو ہم لوگوں نے سنا یا پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔